اب یہاں سے سترے کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ سترہ رکھنا جو ہے نا وہ کتنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام سترہ کا اہتمام جو ہے نا وہ ضروری کیا کرتے تھے، اگرچہ انہیں جو ہے نا وہ ریت مل جاتی، اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا بلند کر لیا کرتے، جس طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا وہ ہماری گلیوں میں محلوں میں ریت آ جائے تو جس طرح وہ گھر بنا کے مینار بنا لیتے ہیں، صحابہ کرام بھی اونچی اس طرح جو کیا کر لیا کرتے تھے، ریت کر لیا کرتے تھے۔ ہم اگر کہیں پہ گئے ہیں پتھر وغیرہ ہیں تو 3-4 پتھر جوڑ دیں، یعنی کہ سترے کا اہتمام ضرور کریں۔ اگر کوئی لاٹھی ہے تو وہ لے لیں، اگر آپ کے پاس کوئی پینسل ہے اور کوئی چیز نہیں ہے آپ پینسل بھی رکھ دیں، اگرچہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ موبائل ہے، آپ موبائل کو بھی جو ہے نا وہ کھڑا کر سکتے ہیں، یعنی کہ سترے کا اہتمام جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ یہ کم سے کم جو ہے نا جو بہتر ہے، جو اونٹ کی پلان جتنا تقریباً جو ہے نا وہ 1.25 فٹ بنتا ہے، وہ جو ہے نا ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیجعل اذا صلی احدکم فلیجعل تلقاء وجہ شیئا، جب نماز پڑھے تم میں سے کوئی ایک، فلیجعل پس چاہیے کہ وہ بنائے تلقاء وجہ شیئا اپنے سامنے کچھ رکھ لے، فلیجعل پس چاہیے کہ وہ رکھے تلقاء وجہ شیئا اپنے سامنے کچھ رکھ لے، فإن لم یجد اگر نہیں پاتا وہاں پہ کوئی چیز بھی نہیں پاتا، فلینصب عصا پس چاہیے کہ وہ گاڑ دے عصا آسے کو، لاٹھی کو گاڑ دے، فإن اگر لم یکن نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھی چیز، فلیخط پس چاہیے وہ کیا کرے، خط کھینچے، خطاً خط کھینچنا، ثم پھر لا یضرہ نہیں تکلیف دے گا اس کو، من وہ مر بین یدیہ جو اس سے پہلے گزر چکا ہے اس کو جو ہے نا وہ یہ تکلیف نہیں دے گا۔ یعنی کہ اس حدیث سے ایک سترے کی اہمیت کو جو ہے نا وہ واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ سترہ کس قدر اہمیت کے حامل ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ نے جو ہے نا وہ چھوٹی موٹی کوئی چیز جو ہے نا وہ رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی صحرا کے اندر ہے تو آپ جو ہے نا وہ اپنی انگلی کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک لائن اس طرح کھینچ کے پھر آپ نے کیا کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ تو ان تمام باتوں کا جو ہے نا وہ نماز میں خیال رکھنا چاہیے۔